علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ برادران اسلام، محترم سامعین، آج کے درس میں ضیافت کے آداب بیان کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، مہمان نوازی کی اسلام میں بڑی قدر و منزلت ہے، مگر آج کے اس مادی دور میں مسلمان اس صفت سے عاری ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اکثر کے حصہ میں محرومی نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کھانے پینے کی کمی ہے یا دعوتیں یا تقریبات نہیں ہو رہی ہے، اس معاملے میں تو ہم سب بہت آگے ہیں، مگر وہ دعوت کہاں نظر آتی ہے جس میں کوئی بھوکا شامل ہو، کوئی غریب و مسکین شریک ہوا ہو یا کوئی یتیم کو بلایا گیا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جس میں امیر کو بلایا جائے اور غریب و مسکین کو نہ بلایا جائیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی کو کون بلا سکتا ہے؟ خود اپنے بال بچوں کے ساتھ رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن مہمان کو بھوکا نہیں سلاتے۔ اللہ رب العالمین کو ان کا عمل اتنا محبوب اور پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، خود کتنی ہی سخت تنگی میں ہو، اور جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ہے وہ شخصیت جس کی تعریف اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے ذریعے کرے۔ کھانا کھلانے اور میزبانی کرنے کے بڑے فضائل ہیں اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام۔ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے، اور جو ضیافت نہیں کرتا وہ خیر سے محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا خیر فی من لا یضیف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو میزبانی نہ کرے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی ضیافت سے انکار کرے تو جبراً اپنی ضیافت وصول کرو۔ اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہوا، تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو تم اسے قبول کر لو، اور اگر وہ نہ کرے تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو۔ اس لیے اکثر علماء کرام نے میزبان پر ضیافت کو واجب کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته۔ قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی دستور کے موافق عزت کرے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یہ دستور سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 1 دن اور 1 رات، اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد اس کے لیے کرے وہ صدقہ ہے۔ حدیث میں ضیافت سے مراد سفر سے آنے والا کوئی مسافر ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، اجنبی کیوں نہ ہو، اس کے لیے ضیافت واجب ہے۔ جو قریب سے زیارت کرنے آئے یا یوں ہی ملنے جلنے آئے لوگوں کو ضیافت کرانا واجب نہیں ہے۔ رشتہ داروں کی ضیافت صلہ رحمی ہے اور دیگر لوگوں کی دعوت احسان و سلوک کے درجے میں ہے۔ چند آداب۔ سب سے پہلے گھر آنے والا مہمان پہلے اجازت طلب کرے اور میزبان خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرے، علیک سلیک کے بعد حالات دریافت کریں۔
دوسری چیز، مہمان کے رہنے کے لیے مناسب جگہ کا انتظام کرے جہاں آرام کرنے میں نہ مہمان کو دقت ہو اور نہ ہی گھر والوں کو۔ پھر ضیافت میں عجلت سے کام لے، کیونکہ مہمان سفر کا تھکا مادہ ہوا ہے، کھا پی کر کے آرام کی خواہش کرے گا۔ تاخیر کی صورت میں میزبان کو چاہیے مہمان سے عذر پیش کریں۔ اسی طرح سے پہلے دن کی ضیافت پرتکلف حیثیت کے مطابق بھرپور ہونی چاہیے، پھر دوسرے اور تیسرے دن کی ضیافت روزمرہ کی طرح ہونا کافی ہے۔ اسی طرح سے مہمان کو میزبان خود سے کھانا کھلائے، یعنی ساتھ میں کھائے۔ اس میں نہ صرف برکت ہے بلکہ یہ سراپا خلوص و پیار ہے جسے مہمان کبھی نہ بھول پائے گا، اور کھانے میں مہمان کا آخر تک ساتھ دینا چاہیے۔ اس طرح سے ہر ممکن کوشش ہو کہ مہمان کو زبان یا ہاتھ یا جسم کے کسی اعضاء سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جب مہمان رخصت ہونے لگے تو گھر سے باہر نکل کر کچھ دور رخصت کرنے جانا چاہیے۔ یہ ضیافت کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح سے مہمان کسی کے گھر مناسب وقت میں جانے کی کوشش کرے تاکہ میزبان پر گرا نہ گزرے، اور رہائش یا کھانے میں فرمائش نہ کرے، جو نصیب میں مل جائے اس پر خوش ہو جائیں۔ اسی طرح سے مہمان کو چاہیے کھانا کھاتے وقت یا بعد میں کھانے کے اندر عیب نہ نکالے، اور جب پوچھا جائے تو ماشاءاللہ کہہ دے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے، پھر گھر والوں کا شکریہ ادا کرے۔ یہ چند آداب تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان آداب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔